السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البینہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی کل 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ لے کر میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریر لکھی ہوئی ہو۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین پر تبصرہ کیا ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے اور جن میں آپ دعوت دے رہے تھے دین اسلام کی۔ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ یہاں پر کفر اپنے وسیع، آپ حاشیہ نمبر 2 میں مولانا سید بلال محمدی تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں کفر اپنے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جس میں کافرانہ رویے کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ مثلاً کوئی اس معاملے میں کافر تھا کہ سرے سے اللہ ہی کو نہ مانتا تھا، کوئی اللہ کو مانتا تھا مگر اسے واحد معبود نہ مانتا تھا، بلکہ خدا کی ذات یا خدائی کی صفات اور اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا اور اس ہدایت کو قبول کرنے کا قائل نہ تھا جو انبیاء کے ذریعے سے آئی تھی اور آئی ہے۔ کوئی کسی نبی کو مانتا تھا اور کوئی کسی دوسرے نبی کو مانتا تھا۔ کوئی آخرت کا منکر تھا۔ غرض مختلف قسم کے کفر تھے جن میں لوگ مبتلا تھے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان میں جن میں طرح طرح کے کفر پائے جاتے تھے اور وہ بالکل بے راہ ہو کر رہ گئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، دین کے معاملے میں بڑی الجھن میں تھے وہ، جیسے کہ مولانا نے تفسیر میں لکھا کہ کوئی کسی طرح بات کر رہا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کچھ عقیدہ رکھتا ہے، تو بے حد یہ گڈ کر دیا تھا انہوں نے دین کو، اور کوئی واضح راستہ دین کا باقی نہیں رہا تھا۔ الٹے سیدھے عقیدوں پر، الٹے سیدھے اعمال میں مبتلا تھے اس وقت کے عرب کے لوگ۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس قدر مطلب ان کے عقیدے بگڑ گئے تھے، ان کے اعمال بگڑ گئے تھے کہ ان کو سدھارنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک رسول مبعوث کیا جاتا۔
اور جو ان کو اللہ کی آیات صاف صاف کھول کھول کے بتاتا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ان تک پہنچا تھا، براہ راست کلام ان تک پہنچا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی ان کا جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات بھی رخصت ہو گئی تھیں، مختلف طرح کے بتوں کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، یعنی غرض کہ کوئی دین کی واضح شکل باقی نہیں رہی تھی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جو ہے نا ان کے درمیان میں پھر آخری رسول ایک بھیجا جائے جو ان کو ان الجھنوں سے نکالے اور دین کے واضح صاف راستہ ان کو بتائے، واضح ہدایت ان تک پہنچائیں، وہ پچھلے ادیان میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کی جائیں، ان کو صاف کیا جائے، جن میں جو بے شمار غلط چیزیں شامل کر لی ہیں ان کو الگ کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیجا اور اپنے اس کتاب کے ساتھ بھیجا، ان ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کفار مشرکین تک پہنچا دیں جن سے سابقہ تھا۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی آپ جاتے اور ان کو سناتے تھے۔ پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، پہلے جو انبیاء یا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ دین کی سیدھی راہ انسانوں کو دکھائیں، ان کی غلط فہمیاں اور غلط اعمال جو ہیں ان کے اصلاح کریں اور ان کو ایک خدا کی بندگی پر مائل کریں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے ان قوموں نے پچھلے رسولوں کی امت نے پھر اس پر وہ قائم نہیں رہے، جمے نہیں رہے، پھر اس میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اور اس میں مختلف چیزیں شریک کر لیں، کچھ ضروری چیزیں نکال دیں، یعنی اس کو خلط ملط کر کے رکھ دیا اس پچھلے دینوں کو۔ تو ایسا پہلے ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے دین بالکل بگڑ کے رہ گیا تھا، دین کی شکل۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک واضح شکل دین کی پیش کی، جس میں ایک خدا کی عبادت ہے اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا قائم کرنا اور اچھے اور برے اعمال، گناہ اور ثواب کے کام سارے بالکل اس کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح کر دیے گئے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے اور پھر ایسے جم گئے کہ اپنی جانیں لڑا دیں اس دین کے لیے، اور جو پھر بھی ایمان نہ لائے پھر بھی بگڑے رہے، پھر ان کا ہم جانتے ہیں کہ پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار کے ذریعے ان کو علاج کیا، یا تو ختم کر دیا یا ان کی اصلاح کر دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یقیناً وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے پھر بھی مان کے نہیں دیا، یا پہلے لوگ جنہوں نے آیات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، تو ان کے لیے اور آج بھی صحیح دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا جہنم میں جانا یقینی ہے اور ان کا آخری انجام یہی ہے، اور وہ ایسا برا انجام ہے کہ جو وقتی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی بدترین لوگ ہیں، انسانوں کے نسل میں بدترین نسل ہیں یہ، بدترین لوگ ہیں یہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں،
ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو مان لیا، اس کے رسول کی ہدایت کو مان لیا، تو ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ انسانوں میں کی نسل میں بہترین لوگ ہیں، وہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے لیے وعدہ بھی کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نہریں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی ایسی جنتیں جن میں مختلف طرح کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی، دودھ کی۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا نعمتیں ہوں گی؟ بہترین ان کے لیے رہائش گاہیں ہوں گی، اور بہترین ان کے لیے موسم ہوگا، یعنی ہر طرح کی راحتیں ان کو پھر جنت میں مل جائیں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اور پھر خاص بات یہ کہ سب سے بڑی بات جو قابل قدر بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا یقیناً، چونکہ اس کے ہم نے قدر کی، اس کے ہدایات کے تسلیم کیا، ان پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہم بھی پھر اس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، اور ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور ہمیشہ اس کے آگے جھکتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، لیکن آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس انجام کو وہی پہنچ سکتا ہے، یہ ان نعمتوں کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے رب کا خوف کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو تو پھر نہ آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے، نہ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ ایک دن اسے جواب دہ ہونا پڑے گا تمام اعمال کے لیے، تو پھر وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے حتی الامکان، اور بھلائیوں پر اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی خلائق میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کی بہترین خلائق ہیں، اور پھر ہم کو بہتر سے بہتر انجام ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔